السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں، بلوغ المرام کتاب الجامع میں سے آج سبق نمبر ہے 9۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ہمسائے یا اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ متفق علیہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں تکمیل ایمان کے لیے ایک شرط بیان کی۔ ایمان کو مکمل کرنے کے لیے ایک شرط بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جو چیز اپنے لیے پسند کرے، جس چیز کو اپنے لیے محبوب رکھے، اپنے مسلمان بھائی یا اپنے ہمسائے کے لیے بھی وہی چیز محبوب رکھے۔ یقیناً ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی عزت اور توقیر کی جائے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے اور اپنے بھائی کے لیے بھی یہی سوچ رکھے۔ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میری عزت اور توقیر ہو، اسی طرح مسلمان کو چاہیے۔ ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اور اپنے پڑوسی کے لیے بھی پسند کرے۔ جب انسان کے دل میں یہ تمنا ہے کہ وہ امن و سلامتی سے رہے، تو ایک مسلمان پر ضروری ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی ایسی ہی سوچے کہ میرا مسلمان بھائی بھی امن اور سلامتی سے رہے۔ جن افراد میں ایسی سوچ ہوگی، جس معاشرے میں ایسی سوچ ہوگی، وہ معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ ہوگا، ترقی کی منزلیں طے کرے گا۔ معاشرے کا ہر فرد اگر اپنی جگہ پر جب ایسے جذبات اور احساسات رکھے گا تو لا محالہ معاشرے میں سکون اور اطمینان ہوگا، بے چینی اور اضطراب نہیں ہوگا۔ ہر فرد دوسرے کا خیر خواہ اور ہمدرد ہوگا، اور یہی اچھے معاشرے کا امتیاز ہے۔ یہی چیز جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر پیدا ہوئی تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرنے والے تھے۔ آج کلمہ پڑھنے کے بعد ہماری حالت یہ ہے، ہم اپنے لیے تو یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہم پر پھول برسائیں، اور دوسرے مسلمان کے لیے ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیے گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں، برا سوچتے ہیں اور اس کے لیے برا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس کے ساتھ اچھے معاملات کو رکھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث کے اندر یہ تعلیم دے دی کہ پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقك قلت ثم ای قال ثم ان تقتل ولدك خشیۃ ان یاکل معك قلت ثم ای قال ثم ان تزانی بحلیلۃ جارک متفق علیہ۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جبکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھائیں گے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ گناہوں میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ اس قدر عظیم گناہ ہے کہ تمام گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، اور جو شرک کر کے مر گیا اس کی موت ہوئی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا تھا، ایسے آدمی پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے مشرک کے علاوہ ہر ایک کو معاف کر دینا ہے۔ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا اور شرک کے علاوہ سبھی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انسان اپنے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ رب جس نے ایک انسان کو پیدا کیا اور اسی رب کے ساتھ یہ انسان شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ اس اللہ خالق اور مالک نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات کی طرف دیکھے، انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات کی طرف دیکھے، خیال کرے اور سوچے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ انسان کو کہا جا رہا ہے اے حضرت انسان تو اس بات پہ سوچ، اس بات پہ فکر کر، اس بات کو دیکھ کہ کس چیز سے تو پیدا کیا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق، انسان پیدا کیا گیا اچھلنے والے پانی سے۔ انسان کو پیدا کیا گیا ہے اچھلنے والے پانی سے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، یہ پانی اچھلنے والا کہاں سے آتا ہے؟
باپ کی پیٹھ سے اور اسی طرح ماں کے سینے کی ہڈیوں میں سے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو بتلایا کہ انسان اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ یہ پانی منی ہے جو باپ کی پیٹھ سے نکلتا ہے اور ماں کے سینے سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالتَّرَائِبْ، الترائب سینے کا وہ حصہ ہے جو ہار پہننے کی جگہ ہے، جہاں عورت ہار پہنتی ہے یہ حصہ ہے، اور یہاں سے پانی کا اخراج ہوتا ہے جس سے انسان کی پیدائش ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو اس پانی سے پیدا کیا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے والی سورت کے اندر فرما دیا یا ایھا الانسان، اے حضرت انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی بابت دھوکے میں ڈال دیا؟ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار کے متعلق دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس رب نے تجھے پیدا کیا، تجھے درست کیا اور تجھے معتدل بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اس رب نے جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ تو ایسے رب کو انسان جھٹلانے والا اور اس رب کے ساتھ شرک کرنے والا، تو اللہ رب العالمین کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کو یہ بتلایا سب سے بڑے گناہوں میں سے پہلا گناہ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ وہ اللہ تیرا خالق ہے، تجھے پیدا کرنے والا ہے۔ جس پروردگار نے اس کراہت والے پانی کے ساتھ منی سے انسان کو خوبصورت انسان، پیارا انسان بنا دیا، وہ منی کا قطرہ جو نکلے تو کراہت محسوس ہو، اور وہی قطرہ جب بچے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے، ماں بھی چوم رہی ہے، باپ بھی چوم رہا ہے، دادا بھی چومنے والا، دادی بھی چومنے والی، بہنیں اور بھائی بھی چومنے والے، خالائیں اور پھوپھیاں بھی چومنے والی، اپنے بھی چومتے ہیں، پرائے بھی چومتے ہیں۔ اور یہ انسان آ کہاں سے رہا ہے؟ خلق من ماء دافق، اس انسان کو اللہ رب العالمین نے اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا۔ اس ایک قطرے کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنا دیا، اپنا بھی چوم رہا ہے، پرایا بھی چوم رہا، اور جبکہ اس کی شروعات کیا تھی؟ کوئی انگلی لگانا پسند نہ کرے۔ اللہ اللہ، وہ اللہ کتنا عظیم، وہ اللہ کتنا اعلیٰ، وہ رب العالمین کتنا بلند و بالا، وہ اللہ کتنا بڑا کاریگر، وہ اللہ رب العالمین کس قدر قادر اور قدیر، کہ جس نے ایک قطرے سے اتنا پیارا خوبصورت انسان بنا دیا۔ اور یہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے اولاد نہیں دے گا، نہیں دے سکتا، میرا رب میری ڈوبی ہوئی کشتی کو پار نہیں لگا سکتا، اس لیے بیری والی بابے کی قبر پہ جا کر بیری کے درخت کو ہلاتا ہے کہ بیر گرا تو لڑکا، پتا گرا تو لڑکی۔ یہ انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھے اس ایک قطرے سے پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر حجویری کے دربار پہ، اجمیری کے دربار پہ، پاک پتن کے دربار پہ، کسی دربار پہ کھوتا دفن ہے، کسی دربار پہ کتے دفن ہیں، کسی دربار پہ مگر مچھوں کو نذرانے دیے جا رہے ہیں، کسی دربار پہ کھوتوں کا چڑھاوا کیا جا رہا ہے۔
اللہ اللہ کسی دربار پہ بندر موجود ہیں، اور میرے بھائیوں کسی دربار پہ کچھو موجود ہیں، کسی دربار پہ کچھوے موجود ہیں۔ ہمارے بھائی جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، امیر حمزہ حافظ اللہ فرماتے ہیں سندھ میں ایک دربار تھا جس دربار کے قریب تالاب تھا، اور اس دربار میں کچھو موجود تھے۔ عقیدت مند آتے اور ان کچھوؤں پہ پانی ڈالتے، اس پانی کو جمع کرتے، عقیدت مند آتے اور ان کچھوؤں کو آ کر کھلاتے، ان کا اد کھایا اپنے پاس رکھ لیتے۔ پوچھتے ہیں، میں نے پوچھا یہ کچھو کیا ہے، یہ کچھوے کیسے ہیں؟ دربار کے جو وہاں ملنگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بابا کے رینڈ ہیں، اس کچھوے والی سرکار کی جوئیں ہیں، جوئیں۔ ایک اور دربار پہ ان کا جانا ہوا، بابا ککڑ شاہ سندھ کا دربار، وہاں مرغوں کے چراوے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک ملنگ کو دیکھا، نہ اس کی قمیض، نہ اس کی شلوار، نہ اس کا انڈر ویئر، نہ اس کا کچھا، کچھ نہیں، ملنگ ننگا ہے، آگے مرغا بٹھا کر رکھا ہے۔ میں نے ایک اور ملنگ کو بلایا، کہا وہ دیکھو ملنگ ننگا ہے۔ کہنے لگا نہیں ملنگ تو ننگا نہیں ہے۔ امیر حمزہ فرماتے ہیں تھوڑا سائڈ سے کر کے اس کو دکھایا، وہ دیکھو ملنگ ننگا ہے۔ ملنگ کہنے لگا ملنگ ننگا نہیں ہے، یہ بابا ککڑ شاہ کا دربار، ان کی کتاب آسمانی جنت درباری جہنم۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کو چھوڑ کر کتوں کے پجاری، گدھوں کے چراوے، مگر مچھوں کو نذرانے، کچھووں کو نذرانے، مرغوں کو نذرانے، اور کہیں کھوتا دفن اس پہ جا کر نظر و ریاض، کہیں نقلی قبر اندر بابا موجود نہیں۔ جس پروردگار نے ایک قطرہ پانی، ایک قطرہ منی سے تجھ جیسا ایک پیارا اور میٹھا اور خوبصورت انسان بنا دیا، کیا وہ رب تیری ضرورتیں پوری کرنے سے نعوذ باللہ عاجز آ گیا؟ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اپنے اس رب کا شریک بنانے لگ جا جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اس سے اگلے نمبر پر گناہ کہ پھر بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ تیری اولاد تیرے ساتھ کھائے گی۔ اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل کرنے کے حوالے سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل مت کرو، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک اولاد کا قتل کبیرہ گناہ ہے۔ تو مکہ کے مشرک بھی یہ کام کرتے اور آج کا مسلمان بھی یہ کام کرتا ہے، اور نعرہ کیا دیا گیا؟ نعرہ یہ دیا گیا ہے کہ اگر بچے زیادہ ہو گئے تو ہمارے مسائل بڑھ جائیں گے اور وسائل کم پڑ جائیں گے۔ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ اور آج یہ حال مسلمان امت کے اندر موجود ہے۔ آج قتل اولاد کی یہ شکل نہایت منظم طریقے سے خاندانی منصوبہ بندی کے
حسین عنوان سے پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے، اور مرد حضرات اور اسی طرح دیگر جو ان اداروں میں موجود ہیں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں کہ بچے کم ہوں گے، تعلیم بہتر ہوگی، تربیت بہتر ہوگی، اور اس کے علاوہ خواتین اپنے حسن کو بھی برقرار رکھ پائیں گی۔ تو اس قسم کے مختلف جھوٹے نعرے آج کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو دیے جا رہے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے پوری دنیا میں زور و شور ہے، اور یہ کام افراد بھی کر رہے ہیں، حکومتیں بھی کر رہی ہیں، NGOز بھی کر رہی ہیں کہ بچے کم 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 پیدا کرو، 2 بچے خوشحال گھرانہ ہوگا۔ اگر بچے 10 ہو گئے تو گھرانہ تمہارا مشکلات میں آ جائے گا، وسائل کم پڑ جائیں گے اور مسائل زیادہ ہو جائیں گے۔ حالانکہ پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ کیا اللہ کے حکم کے بغیر، کیا اللہ کے حکم کے بغیر یہ منی کا قطرہ انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ تو اس قطرہ منی کو انسان کی شکل اور انسان بنانے والا کون؟ وہ ہے پروردگار کا رب، وہ ہے کائنات کا پروردگار۔ قطرہ منی سے انسان بنانے والا وہ ہے پوری کائنات کا پروردگار۔ تو وہ پروردگار پیدا کر رہا ہے، کیا اس کے پاس کھلانے جتنا پروگرام نہیں ہے؟ بچے زیادہ ہو گئے تو مسائل زیادہ ہو جائیں گے، وسائل کم پڑ جائیں گے۔ کیا اللہ بغیر منصوبہ بندی کے بچے دے رہا ہے؟ اللہ پیدا تو کر رہا ہے۔ کیا اللہ کے خزانوں میں رزق کی کمی ہو چکی ہے؟ وہ رب جو سمندر کی اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو رزق دیتا ہے، کتوں کو دیتا ہے، درندوں کو دیتا ہے، چرندوں اور پرندوں کو دیتا ہے، کیا وہ اس کائنات کی سب سے عظیم مخلوق انسان کو رزق دینے کے لیے طاقت نہیں رکھتا؟ اپنے پاس موجود خزانے نہیں رکھتا ہے؟ اقوام متحدہ کا یہ نعرہ اور اسی طرح یورپ اور کافروں یہودیوں کی ان NGOز کا یہ نعرہ کہ بچے کم سے کم پیدا کرو، اور دوسری طرف کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت فرمان، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بالباءۃ وینہی عن التبتل نہیا شدیدا ویقول تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الانبیاء یوم القیامہ۔ یہ کتاب النکاح ہے بلوغ المرام میں۔ انس فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا حکم دیا کرتے تھے، نکاح کا حکم دیا کرتے تھے، جیسا کہ یہ کتاب النکاح میں پہلی حدیث، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جسے نکاح کرنے کی استطاعت ہو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ انس فرماتے ہیں پیارے نبی نکاح کا حکم دیا کرتے تھے اور تجرد کی زندگی سے منع کیا کرتے تھے۔ تبتل کیا ہے؟ عورتوں سے الگ تھلگ رہنا، نکاح نہ کرنا، ازدواجی تعلق سے کنارہ کش کیے رہنا، اس کا نام ہے تبتل۔ تو پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ شادیاں کرو، شادی کرو، عورتوں سے الگ مت رہو، بیویوں سے دور مت رہو۔ بیوی نہیں ہے تو بیوی لاؤ، بیوی ہے تو بیوی کے پاس جاؤ۔ اور قرآن مجید نے بڑی خوبصورت بات کی، مثنا و ثلاث و رباع،
2 شادیاں کرو، 3 کرو اور 4 کرو۔ تمہیں اجازت ہے 2 کرنا چاہو، 3 کرنا چاہو اور 4 کرنا چاہو۔ تو اللہ کے قرآن نے شادی کی بات ہی مثنا سے کی، 2 وثلاثہ 3 کہا، ورباع 4 کہا، اور فرمایا اگر تمہیں ڈر ہو بے انصافی کا پھر 1۔ اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ انس فرماتے ہیں یامر بالباءۃ، اللہ اللہ، پیارے نبی شادیوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال ہے کہ جی ابھی بچہ پڑھ رہا ہے، شادی کب کریں گے؟ جی 30 سال میں، پڑھائی ختم ہوگی 30 میں، نوکری لگے گی 35 میں، دلہن آئے گی 40 میں۔ بیڑا غرق ہو گیا اس امت کا۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 18.5 سال یا 17.5 سال میں وفات ہو رہی ہے، اور بچے کتنے ہیں؟ 4 بچے۔ عائشہ کی شادی 6 میں نکاح ہو رہا ہے، 9 میں دلہن بن کر اپنے دلہے کے پاس آ رہی ہیں، بخاری۔ پیارے نبی شادیوں کا حکم کرتے اور عورتوں سے دور رہنے سے منع کیا کرتے تھے۔ اور آپ نے جو بات کہی وہ کیا بات ہے؟ فرمایا بہت محبت کرنے والیاں، اللہ اللہ، بہت محبت کرنے والیاں اور بہت زیادہ بچے جننے والی خواتین سے نکاح کرو۔ کس قسم کی خواتین سے نکاح کرنا ہے؟ جو محبت زیادہ کرنے والی ہوں اور جو بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زیادہ تعداد پر، تمہاری کثرت پر قیامت کے دن، قیامت کے روز دوسرے انبیاء پر فخر کروں گا۔ اقوام متحدہ کہتی ہے بچے 2 ہی اچھے۔ میں اب اس اقوام متحدہ کو کیا گالی دوں؟ اقوام متحدہ کہتی ہے بچے 2، امریکی NGOs کہتے ہیں بچے 2، اللہ اللہ، کائنات کا امام کہتا ہے بچے 2 نہیں، بچے ڈھیروں ڈھیر۔ اور آج عورتوں کی حالت کیا ہے؟ عورتیں ایسے خاوندوں سے بچتی ہیں جو بچے زیادہ پیدا کرنے والے ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے مسلمان کہلواتے ہوئے۔ ہم نے اقوام متحدہ کی بات مان لی، یورپ کے NGOs کی بات مان لی، کائنات کے امام کی طرف نہیں دیکھا۔ جس نبی رحمت کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی رحمت فرما رہے ہیں تزوج الودود الولود، اللہ، جو بیویاں محبت زیادہ کریں، عورتیں جو زیادہ بچے پیدا کریں ان سے شادیاں کرو۔ تو جو مسلمان ہے جس نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، دھڑا دھڑ بچے زیادہ پیدا کرے۔ ایک بیوی ایکسپائر ہے، دوسری لے کر آئے، دوسری بچے جن جن ایکسپائر ہے، تیسری لے کر آئے، تیسری بچے جن جن ایکسپائر ہے، چوتھی لے کر آئے، ایک مر جائے اور لے کر آ جائے۔ کیوں؟ آج اگر بچے تھوڑے پیدا کریں گے اقوام متحدہ خوش ہوگی، اگر ہم بچے زیادہ پیدا کریں گے اللہ کی قسم قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ تو آج ہمارے پاس یہ اختیار موجود کہ دنیا میں اقوام متحدہ کو خوش کر لیں یا قیامت کے دن اپنے نبی کو پسند کر لیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن خوش کر دیں۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ ثم ان تقتل ولدک خشیۃ ان یاکل ماک۔ آج حمل ضائع کروائے جا رہے ہیں، حمل نکلوائے جا رہے ہیں، کنڈوم استعمال ہو رہے ہیں، چھلے استعمال ہو رہے ہیں، رنگ رکھوائے جا رہے ہیں اور انجیکشن لگوائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ کسی طرح بچے کو آنے سے دنیا میں روک دیا جائے۔ اور پیارے نبی نے اس حدیث میں آخری بڑا گناہ جو گنوایا وہ ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا۔ زنا سب سے حرام ہے لیکن بالخصوص ہمسائے کی بیوی سے یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔
اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ان عورتوں سے شادیوں کی توفیق دے جو دڑا دڑ بچے پیدا کرنے والی ہوں، تاکہ ہمارا نبی ہم سے خوش ہو جائے، بھاڑ میں جائے امریکہ اور بھاڑ میں جائے اقوام متحدہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ سبق نمبر 9 تھا میرے پیارے بھائیوں۔